بھائی رفع یدین کا مسئلہ ہے، اب بخاری میں ایک حدیث آ گئی، بھائی بخاری کی حدیث ہے لہٰذا یہ حق کہہ رہا ہے، بھائی بخاری میں حدیث ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے مقابلے میں درجنوں اور حدیثیں بھی ہیں۔ آپ کو حدیث پر عمل کرنے کا شوق ہے، اچھی بات ہے، آپ دعوے دار ہیں کہ میں حضور کے فرمان اور سنت پر عمل کروں گا، تو بھائی صرف بخاری میں جو رفع یدین کی حدیث آئی ہے یہی حضور کا فرمان نہیں ہے، دیگر کتابوں میں جو حضور کے رفع یدین کرنے نہ کرنے کے حوالے سے فرامین اور اقوال ہیں وہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تمام حدیثوں کو سامنے رکھیں گے، جو نتیجہ ملے گا ایسا نتیجہ جس میں کسی حدیث کا انکار نہ ہو اس پر عمل کیا جائے گا۔ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں ایک آدھ حدیث لے کے۔ تو یاد رکھیں رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے نہیں کرنی، وتر 3 رکعت ہے 2 رکعت ہے، تراویح کی کتنی رکعتیں، تراویح سنت ہے نہیں ہے، یہ کئی صدیاں پہلے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان کے آگے جو تلامذہ ہیں وہ ان تمام اختلافی اجتہادی مسائل کو حل کر کے فارغ ہو چکے، امت کو پورا سلیبس اور نصاب دے چکے، سب کتابیں لکھ چکے، ہر مسئلے کی تحقیق کر چکے۔ بخاری کی یاد ایک حدیث پیش کرنے والے جو بخاری کو، اصل بخاری کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ اصل بخاری کے اوپر زیر زبر نہیں ہے، اردو ترجمہ تو بڑی بات، یہاں سافٹ ویئر میں سرچنگ کی جاتی ہے، حدیث سامنے آتی ہے۔ امام بخاری نے جو بخاری لکھی تھی اس پر زیر زبر نہیں تھی، خالص عربی تھی، ترجمہ بھی نہیں تھا۔ تو آج بخاری کی ایک ترجمے والی حدیث کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء یہ سارے کام کر چکے ہیں۔ علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے امام بدر الدین عینی کا، جن کو شارح بخاری کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام بھی تھے، محدث بھی تھے۔ آپ نے بخاری شریف کی 25 جلدوں میں عربی زبان میں پوری شرح لکھی ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ تو اب یہ جو حدیثیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فقہ حنفی کے مقابلے میں آ رہی ہیں، معاذ اللہ فقہ حنفی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہے، ان تمام حدیثوں کی مراد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، ان کے مقابلے میں جو حدیثیں آئیں ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ان احادیث کو اور بخاری کی احادیث کو ملا کر خلاصہ کیا نکلے گا، سنت رسول کس کو کہیں گے، کیا ناسخ ہوگا، کیا منسوخ ہوگا، کیا معمول بھی ہوگا، کیا غیر معمول بھی ہوگا، یہ سارا کام ہمارے علماء محدثین کر چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم میں اتنی علمی لیاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے کو پڑھ سکیں۔ تو آپ بخاری کی صرف حدیث سنتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہوتی ہے، پوری سائنس ہوتی ہے، علم کا ایک پورا جہان ہوتا ہے۔ آپ علماء کے قریب کبھی آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک حدیث پر علماء نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں اور اس میں قول رسول کی مراد کو واضح کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ حدیث پر عمل اس طرح کرنا ہے کہ حضور کا کوئی بھی فرمان جھوٹا نہ ہو، ہر حدیث پر عمل ہو جائے۔ اب رفع یدین کا مسئلہ اس کو میں نے چھیڑ دیا، اس کو خلاصہ یہ کرتا ہوں، کچھ حدیثوں میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے اور کچھ حدیثوں میں رفع یدین کرنے کی ممانعت ہے۔ اب ہم نے حدیث پر عمل کرنا ہے، کس حدیث کو لیں کس کو چھوڑیں؟ اگر علماء سے ہم بے نیاز ہو جائیں، یہ رٹ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، امام غزالی کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، اگر یہ رٹ لگائیں اور کہیں کہ خود قرآن و حدیث سے مسئلے ثابت کریں گے تو سیاستہ میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ بعد میں حضور علیہ السلام کا عمل بیان کیا گیا کہ رفع یدین کیا، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ حضور نے واضح طور پر اپنے صحابہ کو اس کی ممانعت کی۔ اب ان بزرگان دین کی تشریحات کو اگر معاذ اللہ کوئی نہیں مانتا تو ان بزرگوں کی تحقیقات کو صرف نظر کر کے اب ڈائریکٹ حدیث کی دنیا میں آئے، سیاستہ سے اس مسئلے کو حل کر کے دکھائے، کوئی نہیں کر سکے گا۔ آنا پڑے گا بزرگوں کے پاس، آنا پڑے گا بابوں کے پاس، بابیں بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بخاری میں اگر رفع یدین کا بیان آیا تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہم معاذ اللہ یہ تھوڑی کہتے کہ رفع یدین کا ثبوت ہی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر رفع یدین فرمایا، لیکن بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کو منسوخ فرما دیا۔ جیسے کہ پہلے قبرستان جانے کی ممانعت تھی، پھر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے اجازت عطا فرما دی۔ پہلے قربانی کے جانور کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی اجازت تھی، بعد میں اس ممانعت کو منسوخ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ تک کھانے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو جہاں رفع یدین کا ذکر ہے حدیث
پر حق ہے، بالکل درست ہے، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ منسوخ ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو اب بزرگوں کی اگر آپ کے تشریحات مانیں گے نا تو دونوں حدیثوں کا انکار نہیں آئے گا، دونوں حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے، ایک کو ناسخ مانتے ہیں، ایک کو منسوخ مانتے ہیں، ایک کو معمول بھی ہی مانتے ہیں، ایک کو غیر معمول بھی ہی مانتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو خواہ مخواہ میں لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تھوڑا سا اکوپمنٹ لے لیا، تھوڑا سا VIP سسٹم اسٹوڈیو بنا لیا اور بخاری کی حدیثیں ترجمے والی کھول کے بیٹھ گئے۔ ترجمہ بھی بزرگوں نے کیا ہوا ہے، جن بزرگوں کا انکار کر رہے ہیں ان کے کیے ہوئے ترجمے سے دین بیان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ میں اتنی ہمت ہے، اتنی لیاقت ہے تو قرآن کا خود ترجمہ کرو، حدیث کا خود ترجمہ کرو اور پھر مسئلہ بیان کرو۔ قرآن پڑھتے ہو تو ترجمہ بزرگوں کا کیا ہوا، حدیث پڑھتے ہو، بخاری پڑھتے ہو تو ترجمہ تشریح بزرگوں کی ہے۔ تو یہ کیسی نمک حرامی ہے کہ جن کا کھاؤ انہی کے خلاف بولو؟ تو دین پھر اپنا معاذ اللہ خود تشریح کریں تو لگ پتہ جائے گا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا سمجھانا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے۔ تو جو کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام ہے ان تعلیمات کو پڑھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔